لہٰذا باہمی مشورے سے یہ بات طے پا گئی کہ عدیل کا جو گھر ہے اسی کے تہہ خانے کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ لیکن ایک اور بڑی مصیبت تھی کہ اغوا کیسے کریں۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس نہ تو موٹر سائیکلیں تھیں، نہ گاڑیاں تھیں، حتیٰ کہ ہم لوگوں کے پاس سائیکلیں تک نہیں تھیں۔ تو اغوا کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں تھا کہ ہم لوگ کیسے اغوا کرتے اور کس طریقے سے کرتے۔ گاڑی ہمارے پاس نہیں تھی، لے کر کے ہم نے کافی دور جانا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اغوا کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اور ایٹم بھی ہونے ضروری تھے۔ مطلب اس وقت ہمارے زمانے میں تو ہم نے فلموں ڈراموں میں یہی چیزیں دیکھی تھی کہ زیادہ تر رومال سنگھا کر، رومال کے اوپر کوئی دوائی لگا کر کے بے ہوش کیا جاتا ہے، اور اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسی دوائی یا کوئی ایسا رومال نہیں تھا۔ یعنی ہم لوگ اغوا کرنے کی اسکیمیں بنا رہے تھے اور ہمارے پاس صحیح پوچھیں تو ککھ بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ جو ہے جس پہ پورے اتر سکتے۔ ایک زندہ سلامت جیتی جاگتی لڑکی کو اس کے گھر کے راستے سے یا گھر سے یا کسی جگہ سے ہم لوگوں نے اغوا کرنا تھا، اور پھر اس کو اغوا کر کے ایک ایسی جگہ پر لے کر کے جانا تھا کسی کی نظروں میں آئے بغیر، اور یہ کام ہم دن کو تو بالکل نہیں کر سکتے تھے، اور رات میں ہم کیسے کرتے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سوچ کر ہماری عقل میں کچھ نہیں آ رہا تھا، بس ایک جنون تھا جو ہم چاروں پہ چڑھا ہوا تھا۔ خاص طور پر خرم تو بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ خرم تو یہی چاہ رہا تھا کہ بس کون سا لمحہ ہو، کون سا وقت آئے کہ وہ ساجدہ کو حاصل کرے اور ساجدہ جو ہے وہ اس کے بازوؤں میں ہو۔ لیکن اب ہم خرم کی خواہشات پر تو کام نہیں کر سکتے تھے نا، ہمیں بھی سوچنا سمجھنا تھا، اپنا بچاؤ بھی کرنا تھا، سارے معاملات بھی کرنے تھے۔ اب خرم کے بازوؤں میں ساجدہ آئے نہ آئے، ہمارے بازوؤں میں کچھ اور آ جائے یا ہمارے ہاتھوں میں ہتھ کڑی آ جائے، ہم ایسا تو نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے بہت سوچ بچار کے بعد کچھ چیزیں ترتیب دیں اور ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ اغوا اگر کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے سارے انتظامات کرنے ہوں گے، اور یہ ہم لوگ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے ایک باری باری چھٹی لے، اور پھر جس دن وہ چھٹی لے اس دن وہ مطلوبہ کام کرے۔ لہٰذا آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک چھٹی میں نے کر لی۔ میڈیکل میں میرا ایک دوست تھا جس کے پاس میرا کافی اٹھنا بیٹھنا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ ایک لیبارٹری میں کام کرتا تھا، اور میری اس کے ساتھ کافی پرانی دعا سلام تھی۔ اس دعا سلام کو آزمانے کا اس وقت سے بہتر اور کوئی وقت نہیں تھا، اس لیے میں تو جناب بلال صاحب کے پاس پہنچ گیا، اور میں نے بلال کو جا کر کے اس دوائی کے بارے میں پوچھا جو کہ رومال پہ لگا کر کے سنگھائی جاتی ہے اور بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس سے میں نے اس دوائی کے بارے میں جب معلومات مانگی تو اس نے مجھے یوں دیکھا کہ جیسے کسائی بکری کو دیکھتا ہے۔ اس نے کہا، بھائی خیر ہے کہ تمہیں ایسی چیزوں کی کیا ضرورت آن پڑی، تم تو اچھے خاصے ہو، تمہیں ان چیزوں کی کیا۔ میں نے کہا، یار میں صرف جو ہے نا معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایسی کوئی دوائی میں نے سنا ہے ہوتی ہے جس کو سنگھا کر کے بندے کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، ہم نے فلم اور ڈرامے میں دیکھی ہے، اس لیے میں تم سے صرف پوچھ رہا ہوں، یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے وہ دوائی دے دو۔ تو اس نے کہا، ہاں بالکل ایسی دوائی ہوتی ہے کہ جس کو رومال پہ لگا کر کے کسی کو سنگھا کر کے بے ہوش کیا جا سکتا ہے، اسے کلورو فارم کہتے ہیں۔ میں نے کہا، اچھا اچھی بات ہے، کلورو فارم نام ہے اس دوائی کا، چلو اچھی بات ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے اب میں ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن کبھی چھٹی کرنے کے بعد کبھی کسی بہانے سے کبھی اسکول سے چھٹی کر کے اس کے پاس چلا جاتا۔ اب میں کیا کر رہا تھا، میں آنکھوں میں اس کی لیبارٹری میں وہ دوائی جس کا نام کلورو فارم تھا اس کو تلاش کر رہا تھا، اور پھر آخر کار کافی جدوجہد کے بعد مجھے وہ دوائی مل گئی جو کہ اس کے ایک دراز میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک شیشی تھی جس کے اوپر باقاعدہ سے کلورو فارم لکھا ہوا تھا۔
میں نے دیکھا تو وہاں پر دراز میں ایک سے زیادہ شیشیاں تھیں، اس لیے میں نے ایک شیشی کو کھسکانا جو ہے آسان سمجھا اور ایک شیشی کو بڑی آسانی سے کھسکا لیا۔ یہ ایک شیشی وہاں سے کھسکانے کے بعد اب میرا بھی وہاں سے کھسکنا لازمی تھا، اس لیے میں وہاں سے کھسک آیا۔ ادھر عدیل کے والد جو تھے ان کے دوست کے پاس کیری ڈبہ تھا اور عدیل کو ڈرائیونگ آتی تھی، لہٰذا عدیل نے اس بات کی سائی لگا لی کہ مجھے اگر یہ کیری ڈبہ فوری طور پر کسی جگہ کے لیے یا کسی ایمرجنسی کے لیے مل جائے تو مجھے لینا پڑے تو آپ مجھے دیں گے۔ تو اس نے اپنے انکل سے اس بات کی اجازت لے لی تھی اور انکل نے کہا تھا ہاں یہ ویسے بھی گھر میں ہی پڑا رہتا ہے، بہت کم ہمارے کام آتا ہے، بس یہ ہے کہ اس میں پٹرول ڈلوا لینا، تو اگر تمہیں کہیں جانا ہو پکنک شکنک پہ تو لے جانا، تو باقی یہ خیال رکھنا کہ کہیں ٹھوکنا نہیں، بس اس کا احتیاط کرنا۔ تو عدیل نے اس بات کی سائی لگا لی تھی اور اس سائی کے بعد ہمیں ایک کیری ڈبے کی سہولت مل چکی تھی جسے ہم کسی بھی وقت استعمال کر سکتے تھے۔ کیری ڈبہ ویسے بھی چاروں طرف سے بند ہوتا ہے، اگر لڑکی کو بے ہوش کرنے کے بعد ہم کیری ڈبے میں ڈالتے ہیں اور پھر ہم آسانی سے اس کالونی کی طرف جا سکتے تھے جو کہ شہر سے کافی ہٹ گئی تھی اور ہم لوگ آسانی کے ساتھ لڑکی کو اغوا کر سکتے تھے۔ دیگر مراحل بھی اسی طریقے سے آہستہ آہستہ طے ہونے لگے اور ہم چاروں دوست مل کر کے کچھ نہ کچھ اپنا انتظام ایسا کرنے لگے۔ اب میری ایک اور خوبی کا امتحان تھا آواز بدلنے کا، لہٰذا ہم لوگوں کا اب پلان بن چکا تھا کہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ شگفتہ ساجدہ کی ایک سہیلی کا نام تھا جو کہ اس محلے سے کافی دور رہتی تھی، یعنی دونوں سہیلیوں میں پیار بھی بہت تھا، دونوں ایک دوسرے کے بلانے پہ آ بھی جاتی تھیں اور دونوں کا ایک دوسرے سے اچھا رابطہ تھا۔ شگفتہ کی آواز کو ساجدہ اچھی طرح سے پہچانتی تھی، اس لیے ہمیں شگفتہ نہیں شگفتہ کی سہیلی بن کے فون کرنا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ موبائل دور نہیں تھا، PDCL دور تھا، ہر گھر میں فون نہیں تھا اور یہی بات ہم لوگوں نے پتہ کروا لی تھی کہ نہ تو فون جو ہے وہ ساجدہ کے گھر میں تھا اور نہ ہی فون جو ہے وہ شگفتہ کے گھر میں تھا۔ ہمیں ایک کام کرنا تھا، ہمیں ساجدہ کو رات کے وقت گھر سے نکالنا تھا اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار ایسا اختیار کرنا تھا کہ ساجدہ رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے۔ لہٰذا ہماری مزید تھوڑی سی انفارمیشن آگے بڑھی اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ساجدہ کے 3 گھر چھوڑ کے ایک گھر ہے جو تھوڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کے گھر میں فون لگا ہوا ہے۔ لہٰذا جس نے یہ انفارمیشن نکالی ان کا نمبر بھی نکال لیا اور ساتھ میں یہ بھی پتہ کر لیا کہ ساجدہ اکثر ان کے گھر میں فون کرنے کے لیے آتی ہے، کبھی اپنے کسی رشتہ دار کو یا کبھی کسی جگہ فون کرنا پڑ جائے تو۔ شگفتہ کے گھر میں بھی فون نہیں تھا، اس لیے ہم لوگوں کا جو پلان ہے وہ اس طریقے سے ترتیب پایا۔ میں ایک PCO پہ گیا، ظاہر بات ہے تینوں دوست بھی ساتھ تھے، اکیلا تھوڑی جاؤں گا، تو اب وہاں PCO پہ جا کے میں نے اس گھر کا نمبر ڈائل کیا جس گھر پہ فون لگا ہوا تھا۔ یہ نمبر ہم لوگوں نے حاصل کر لیا تھا اپنے سورسز استعمال کر کے۔ میں نے کہا نا محلے میں کئی جاننے والے کئی گھر ایسے تھے کہ جو ہمیں اچھی طریقے سے جانتے تھے، ہم انہی محلوں میں کھیل کود کر کے بڑے ہوئے تھے، اس محلے کے لیے ہم انجان نہیں تھے اور محلے والوں کے لیے جو ہے وہ ہم بالکل جو ہے وہ محلے کے فرد تھے اور ہم لوگوں کو لوگ شکلوں سے بھی پہچانتے تھے اور کچھ لوگ حرکتوں سے بھی پہچانتے تھے۔ بہرحال ہم لوگوں نے اس گھر کا نمبر ڈائل کیا، ایک بزرگ سی خاتون نے کال ریسیو کی۔ جیسے ہی اس بزرگ خاتون نے کال ریسیو کی، میں فوری طور پر فرزانہ بن گیا اور میں نے ساجدہ کو بلوانے کے لیے کہا۔ اب فرزانہ کوئی سہیلی مجھے نہیں پتا کہ شگفتہ کی تھی یا نہیں، لیکن اس وقت بہرحال مجھے ایک نام سوجا تھا فرزانہ اور میں فرزانہ بن چکا تھا۔ مجھے ہولڈ پر رہنے کے لیے کہا گیا اور تقریباً 3 منٹ کی ہولڈ کے بعد
ساجدہ کی آواز دوسری طرف سے آئی۔ ساجدہ کی آواز ہم لاکھوں میں پہچان سکتے تھے، اسی لیے کنفرم تھا کہ آواز ساجدہ کی ہے اور بولنے والی ساجدہ ہے۔ تو ساجدہ کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی، جی کون فرزانہ؟ میں تو کسی فرزانہ کو نہیں جانتی۔ میں نے کہا آپ شگفتہ کو تو جانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں وہ تو میری دوست ہے۔ تو میں نے کہا ایسا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور اسے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، تو آپ کو یاد کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے امی ابو ہیں، بھائی بہن ہیں، تو وہ لے کے جا سکتے ہیں اسے ہاسپٹل، تو اس نے مجھے کیوں بلایا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے اس نے پیغام دیا تو ان آنٹی کا نمبر دیا، تو میں نے یہاں پہ فون کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم آؤ یا نہ آؤ۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے بتائیں کہ میں آ رہی ہوں۔ اب سسٹم یہ تھا کہ جو ساجدہ اور شگفتہ کا گھر تھا، اس گھر کے بیچ میں ایک جگہ ایسی آتی تھی کہ جو تھوڑا سا ویران حصہ ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی تھوڑی سی زمینیں تھی کسی کی، اور ان زمینوں سے گزر کر کے پھر دوسرے محلے میں جو ہے وہ شگفتہ کے پاس جایا جا سکتا تھا۔ یعنی ایک محلے سے پر رونق جگہ سے نکل کر کے جب آپ ان کھیتوں میں داخل ہو تو وہ کھیت ایک قسم کا بیچ میں ایک ویرانہ تھا، اور اس کھیتوں سے نکل کر کے پھر آپ دوسرے محلے میں پہنچو تو وہاں پھر آبادی شروع ہو جاتی تھی، رونق شروع ہو جاتی تھی۔ ہم نے کھیتوں میں اپنا جگاڑ لگانے کا پروگرام بنا لیا تھا، اور جب ہم نے یہ کھیتوں میں جگاڑ لگانے کا پروگرام بنا لیا تھا تو ہم 3 لوگ ہی کھیتوں میں موجود تھے۔ عدیل کو ہم نے اس کے انکل کی طرف بھیج دیا تھا گاڑی لینے کے لیے۔ عدیل نے ایک کام اچھا کیا تھا اپنی سیانت سے، اس نے ہمیں یہ بول دیا تھا کہ گاڑی کا نمبر پلیٹ وہ تبدیل کر دے گا۔ اس نے ایک جعلی نمبر پلیٹ جو ہے وہ کسی کی چرا لی ہے، کسی کی گاڑی کی، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی لوشن سے یا کسی طریقے سے چسپاں کر دے گا، اصل نمبر پلیٹ کے اوپر وہ لگا دے گا، اصل نمبر پلیٹ چھپ جائے گی۔ ہم تینوں وہیں پر کھیتوں میں بیٹھے تھے، یعنی میں اور میرے علاوہ راشد، اور راشد کے علاوہ ہمارے جنونی خرم صاحب۔ اب خرم اس سے تو انتظار بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، لیکن ہم اس سے بار بار یہی سمجھا رہے تھے کہ پتر ٹھنڈا کر کے کھا، یہی بہتر ہے کہ تو ٹھنڈا کر کے کھا، تو ورنہ پھنسائے گا اپنی حرکتوں سے۔ تھوڑی دیر گزری تو ہماری توقع کے عین مطابق ہمیں ساجدہ دور سے آتی ہوئی دکھائی دی، لیکن یہ کیا، ساجدہ کے ساتھ تو ایک مرد بھی تھا، پتہ نہیں اس کا باپ ہوگا یا بھائی ہوگا، اس وقت تو نہیں پتہ چل رہا تھا، اندھیرا ہو رہا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت اندھیرا ہو رہا تھا، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، ابھی پوری طرح سے اندھیرا نہیں ہوا تھا، لہٰذا ہم لوگ چوکنے ہو گئے۔ ہم لوگ 3 تھے، اچھے خاصے طاقتور تھے، کھاتے پیتے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اس لیے ایک مرد جو کہ ساجدہ کے ساتھ آ رہا تھا اسے سنبھالنا ہم تینوں کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ ہم کسی قسم کا شور شرابہ نہیں چاہتے تھے۔ بہرحال میں نے خرم اور راشد کو یہ بات کہی کہ وہ مرد کو قابو کریں گے اور میں لڑکی کو یہاں سے قابو کروں گا اور لڑکی کو لے کر کے عدیل کے آنے تک انہیں کور کروں گا۔ لہٰذا بالکل جیسے ہی وہ ہمارے پاس پہنچے، ہم لوگ ایک دم جھاڑیوں کے پیچھے سے نکلے۔ خرم نے اور راشد نے میرے کہنے پر اس مرد کو اچھی طرح سے دبوچ لیا۔ وہ مرد خرم اور راشد کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، دبلا پتلا سا مرد تھا جس کے ایسا لگتا تھا کہ کانے میں جان ہے، بالکل پتلا سا بندہ تھا۔ اس نے تو خرم اور راشد کے بازوؤں میں آ کر کے خاموشی اختیار کر لی، وہ تو تھوڑا سا تڑفا بھی نہیں، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ ڈر اور سہم گیا ہو اور وہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید وہ ہمیں کوئی چور چکے ڈاکو سمجھ رہا تھا۔
لڑکی کو میں نے فٹافٹ سے گردن سے دبوچ لیا تھا، یعنی پیچھے سے میں نے اس پہ ہاتھ ڈال کے گردن سے دبوچ لیا تھا۔ شکر کہ اسی وقت عدیل پہنچا ہے۔ عدیل کی گاڑی وہاں کھیتوں کے قریب آ کر کے رکی۔ میں نے اب لڑکی کو اسی طریقے سے گردن سے دبوچے ہوئے فٹافٹ سے گاڑی میں پھینکا۔ اس شخص کو دھکا خرم اور راشد نے دیا اور پھر ہم نکل کھڑے۔